بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں آزاد رکھا ہے، اور آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان حضرات سے جا کر پوچھو کہ جن کے پاس یہ آزادی نہیں ہے، جیسے ابھی ہمارا ملک ایک ہے چائنا، وہاں قانون بنا ہوا ہے کہ 18 سال تک بچہ کوئی بھی دینی چیز سیکھ نہیں سکتا، یعنی مکتب میں نہیں جا سکتا، مدرسے میں نہیں جا سکتا۔ دوسرا، جہاں 500 طلبہ پڑھتے تھے وہاں 50 سے اوپر کی اجازت نہیں۔ استاد بڑھ گئے اور طلبہ کم ہو گئے۔ برقعے پر پابندی ہے، اذان زور سے نہیں دے سکتے مائک میں، داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹس ملا لاجپور کا، MBBS کے لیے گیا ہوا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے بڑی بڑی مسجدوں کو تالا لگا ہوا ہے، نماز پر پابندی، اگر پکڑے گئے تو اٹھا کر لے جائیں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ پڑھتے ہو؟ تو کہاں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کیسے پڑھتے ہو؟ تو کہا ہم 4تھی منزلے پر نماز پڑھتے ہیں چھپ کر۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ کھل کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں جتنے بچے رکھ سکتے ہیں چاہے اتنے بچے رکھ سکتے ہیں۔ یہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ جو جمع کیا جاتا ہے یہ اس لیے جمع کیا جاتا ہے کہ ہم کو یہ معلوم پڑے کہ علماء نے کیا قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں نے کیا قربانی دی۔ جیسے قاری صاحب نے کہا کہ یہ پیترا اور یہ سازش تو یوں سمجھو کہ 1601 سے چل رہی تھی۔ 1601 سے لے کر 1648 تک وہ تجارت میں مشغول رہے، جب تک اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ رہے وہاں تک ان کو ہمت نہیں ہوئی۔ اور 1612 جس صورت میں ہم ہیں، 1612 میں جہانگیر شاہجہاں کی اجازت سے یہاں سے تجارت شروع کی ان حضرات نے، پھر وہ تو بنگال کے راستے سے پہنچے، لیکن 1748 کے اندر تھوڑا انتشار ہو گیا، مغلیہ حکومت میں اختلاف ہو گیا، تو کچھ طوائف الملوک یعنی چھوٹے چھوٹے ملک بن گئے۔ اس وقت انہوں نے لار ٹپکائی، تو یہ 48 سے لے کر 1757 تک انہوں نے سراج الدولہ سے مقابلہ کیا، اور سراج الدولہ کو جیسے انہوں نے کہا میر جعفر نے دھوکہ کیا، اس لیے کہ اس کو اقتدار دیا گیا۔ لیکن ابھی چند ہی دن گزرے، چند سال گزرے، 64 میں 1764 کے اندر بہار پر قبضہ کر لیا، بنگال پر قبضہ ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے 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 یہ حضرات جو ہے نا یہ سازش چلا رہے ہیں کہ آزادی کی ابتدا 1757 سے ہوئی تھی، یہ ناپاک حرکت ہو رہی ہے۔ یہ اس لیے کہ ہمارے اکابر نے اس سے پہلے قربانی دی ہے۔ شاہ احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بالاکوٹ کے میدان میں شہادت لی، ٹیپو سلطان نے اسی کے بیچ میں، ان کے والد فتح محمد علی نے بھی شہادت لی ہے، اور ان سارے حضرات نے قربانی دی۔ اس پر پردہ ڈالنے کے لیے یوں کہا جا رہا ہے کہ 1857 سے شروع ہوا، حالانکہ 1757 میں سراج الدولہ وہ پہلا مجاہد ہے جس نے اللہ کے لیے اور ملک کے لیے جان دی۔ اور پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی سمجھ گئے تھے، تو انہوں نے بھی پوری محنتیں کی ہیں، اور وہی بالاکوٹ کا نتیجہ ہے، بالاکوٹ کا نتیجہ ہے۔ تو یہ 100 سال بھی آزادی کے ہیں، انہوں نے شروعات میں محنتیں کی ہیں۔ اس کے بعد اسی کے دوران بہت سارے اکابر اور بہت سارے ایسے معرکے ہوئے، مقابلے ہوئے جس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ ایک معرکہ جو مشہور ہے 1857 کا۔ 1857 میں ہوا کیا تھا کہ 1857 میں 2 جگہ ایسی تھی جو قابل توجہ تھی، ایک تو تھانہ بھون، ایک ہے شاملی، یہ 2 جگہ ایسی تھی۔ تو ہمارے اکابر نے طے کیا کہ اب آزادی ہم کو لینا ہے، لیکن آزادی لینے کے لیے کیا کریں؟ تو کہا تھانہ بھون میں اس وقت 35,000 لوگ رہتے تھے آبادی، تو کہا اس کو اسلامی حکومت بنانا چاہیے۔ اور حاجی امداد اللہ کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو گئی کہ اب یہ اسلامی ملک رہے گا، اعلان بھی ہو گیا تھا، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ ان کے افسر تھے ان کو بھی تھانہ بھون سے نکال دیا تھا کہ بھائی آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور شاملی کے میدان میں حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سپرد کیا، اور ان کے سپہ سالار کون؟ قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن ہوا یہ کہ چونکہ ہماری تعداد کم تھی تو تھانہ بھون میں بھی شکست ہوئی اور شاملی میں بھی شکست ہوئی، اور اللہ بچائے جب شکست ہو گئی تو اس کے بعد تھانہ بھون میں قتل عام شروع ہوا، اور اتنا قتل عام شاملی کے میدان میں تو ہوا ہی، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، لیکن حاجی امداد اللہ اسی وقت
مدینہ کے لیے ہجرت کر کے چلے گئے تھے. اس وقت اتنا قتل عام کہ ایک بھی تھانہ بھون میں 4 دروازے انٹری کے تھے داخل ہونے کے، اگر وہ بند کر دو تو پورا تھانہ بھون بند ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ان چاروں جگہ سے حملے کیے تھے حاجی امداد اللہ نے، امیر بن کے، اسلامی حکومت کے امیر بن کے. لیکن چونکہ شکست ہوئی تو انہوں نے چاروں دروازے جلا دیے اور ساری دکانیں جلا دی اور ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر ذبح کر دیا جاتا ہے. اس وقت تو بعد میں وکٹوریا نے معافی کا اعلان کیا. کتابوں میں لکھا ہے 32 سے لے کر 40 تک لاشیں ابھی بھی لٹکی ہوئی تھی تھانہ بھون کے اندر. اس کے بعد دیکھا کہ کس نے یہ اٹھایا تھا مدعا، تو کہا وہ دیہاتی جیسے لوگوں نے، وہ تو حافظ ضامن شاہی سب دیہاتی لوگ لگتے تھے. اس کے بعد اعلان کیا جو علماء ملے، جو علماء نما ملے، یعنی علماء جیسا دکھے اس کو شہید کر دیا جائے. تو کتابوں میں لکھا ہے 51,000 کتنے 51,500 علماء کو شہید کیا گیا. 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے. اور صرف ایک انڈر ورلڈ ٹرمز ایک انگریز مورخ یوں لکھتا ہے کہ صرف اور صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی دی گئی. تو 51,500 میں سے کم از کم 15,000 16,000 علماء کو تو پھانسی دی گئی. شہید جو کیے گئے وہ 51,500 مورخ لکھتے ہیں. اور 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے جو داڑھی ٹوپی والے تھے. بس داڑھی ٹوپی والوں سے ان کو دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے مقابلہ کیا تھا. بعض مورخین نے لکھا 15 دن کے اندر اتنے سارے مسلمان شہید ہو گئے. لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ناکامی تو ملی لیکن ناکامی نے بھی بہت بڑا سبق سکھایا. اسی ناکامی کی تلافی کے لیے 30 مئی، یاد رکھیے یہ تو ہماری تاریخ ہے، اس کو تو دل و دماغ میں لکھ لینا چاہیے. 30 مئی 1866 کتنی 30 مئی 1866 دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. 30 مئی تھی. اور پڑھانے والا کون؟ تو کہ ملا محمود دیوبندی، ملا محمود میرٹھ سے بلایا گئے ہیں. اور پڑھنے والا کون؟ محمود حسن دیوبندی، جس کو بعد میں شیخ الہند کہا گیا ہے. پڑھنے والا بھی محمود اور پڑھانے والا بھی محمود. لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ مدرسے کی بنیاد خالی درس نظامی اور حفظ کلاس کے لیے نہیں ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو بنیاد رکھی گئی 30 مئی 1866 میں، یہ 1857 کی ناکامی کی تلافی کے لیے ہے. یہاں صرف مدرس تیار نہیں ہوں گے، یہاں صرف طلبہ تیار نہیں ہوں گے، بلکہ اپنے جانوں کو دینے والے تیار کرنا ہے. اس کے بعد جب الحمدللہ شروع ہو گیا تو دھیرے دھیرے 1972 میں قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے انجمن ثمرۃ التربیہ رکھا، لیکن وہ بہت آگے نہیں چل پائے. اس کے بعد انڈین نیشنل کانگریس جو ابھی کانگریس ہے، اس کی بنیاد 1984 میں بنیاد پڑی. اور اس میں سب سے 1984 بولی 1864 میں بنیاد پڑی. اور اس کے 4 اور 3 7 مطلب یوں سمجھو نہیں کہ 28 سال کے بعد بنیاد پڑی. تو 1884 میں دارالعلوم دیوبند کی پہلے بنیاد پڑی. 57 کی ناکامی کے بعد تو کانگریس کی ابتدا میں کون تھا آگے تو کہ اہل علم تھے. اس کو 85 میں دوسری مجلس ہوئی، پھر 87 میں تیسری مجلس ہوئی. جو ابھی کانگریس کرتے ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ ہاتھ علماء کا ہے. یہ تو ہو گیا. لیکن چونکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تھا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر، اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو سپہ سالار گویا کے تھے تھانہ بھون کے موقع پر، تو انہوں نے روح پھونکی تھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. تو شیخ الہند کا اندر سے جذبہ وہ ابھرتا تھا باہر، لیکن اندر محنت کر رہے تھے. لیکن 1912 میں تحریک ریشمی رومال کی شروعات ہوئی تھی. لیکن ہوا یہ کہ 1914 میں جنگ عظیم ہوئی تھی. 14 اگست 1914 میں جنگ عظیم ہوئی تھی. تو یہ برطانیہ حکومت جو تھی انگریز، ان کی طاقتیں ادھر لگ رہی تھی. اس وقت موقع تھا کہ بغیر کسی طاقت کے حملہ کیا جائے. تو شیخ الہند نے موقع پا کر تحریک ریشمی رومال شروع کیا. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو کابل یعنی افغان بھیجا، اور خود نے طے کی عزم مسمع میں ترک جاؤں گا. اور اس کی نیت سے مدینہ پہنچے. وہاں 2 حج بھی کیے اور ترکی کے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی، وہاں کے آدمیوں سے بھی ملاقات کی. اب یہ کام چل ہی رہا تھا اور مولانا عبید اللہ سندھی نے 2-1 سال کی کارگزاری ریشمی رومال پر لکھ کر بھیج. کوئی عبدالحق ایسا کچھ نام تھا، عبدالرحیم کچھ نام تھا ان کے ساتھ. لیکن جب افغان سے کابل سے مکہ مکرمہ کے لیے نکلے تو لمبا سفر ہے،
تو کسی کے گھر مہمانی کے لیے رکے، بھائی تھوڑا قیام کر لے کسی تعلق والا، ان کو کھاتے کھاتے آدمی الانسان عبد الاحسان کچھ بھی بول دیتا ہے، تو اس نے کھاتے کھاتے یعنی جہاں قیام کیا اس مہمان کو یہ بتا دیا کہ میں ایسا کابل سے جا رہا ہوں اور میرا اس طرح کام ہے، اور وہ مسلمان تھا اور وہ تھا انگریز کا ایجنٹ. اس نے جا کر بتا دیا کہ ریشمی رومال میں یہ پورا منصوبہ آزادی کا بنا کے جا رہا ہے اور مولانا عبید اللہ سندھی بھیج رہے ہیں. کہاں؟ شیخ الہند پاس. یہ بات ہے 12 کے بعد. بس فوراً پکڑ ہو گئی اور شیخ الہند کے لیے روانہ ہو گئے پکڑنے کے لیے. اور اس وقت شیخ الہند کہاں تھے؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. شیخ الہند اس وقت مکہ مکرمہ تھے یا مدینہ المنورہ میں تھے. تو اس شریف حسین وہ خلافت عثمانیہ کا بھی دشمن تھا اور مسلمان تحریک آزادی کا آواز بلند کر اس کا بھی دشمن تھا. اسی نے پکڑوایا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو 16 میں پکڑا گیا، 1916 میں. یہ 4 سال تحریک چلی ریشمی رومال میں. اس وقت ریشمی رومال پکڑا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا اور پھر مالٹا کی جیل میں، جہاں کالا پانی کہتے ہیں نا، وہ کلر کالا پانی نہیں ہے، رنگ کالا پانی نہیں ہے. کالا پانی کا مطلب یہ موت یقینی ہے. کانا کا ترجمہ یہ ہوتا ہے ان کی زبان میں. یہ انڈمان نکوبار کی طرف بھی ہے اور مالٹا کی جیل بحیرہ روم کی طرف ہے. دونوں جگہ ہوا. اللہ ان کو جزائے خیر دے. شیخ الاسلام حسین احمد مدنی بھی ساتھ رہے اور دوسرے مولانا عزیر گل ابھی انتقال ہوا ہے. ابھی مولانا طارق جمیل صاحب کا روزاری سنا دیں کہ ہم ان کے پاس وہ حدیث کی سند لینے کے لیے گئے. تقی عثمانی صاحب کو بھی سند دی تھی لیکن طارق جمیل صاحب کہتے ہیں ہم کو سند دی تھی اور بہت سارے اکابر نے ان سے لی بھی. مولانا عزیر گل ابھی انتقال ہوا یعنی 30-40 سال پہلے. اور اس کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ ہو گئے. 1919 کے اندر پھر واپس روح پھونکنے کے شیخ الہند تو پکڑے گئے، ان کے شاگردوں کو بھرا تھا شیخ الہند نے. تو 1919 میں جمعیت علماء ہند کی بنیاد ڈالی گئی، جس کو آج ہم جمعیت علماء کہتے ہیں. اس کی بنیاد 1919 کے اندر رکھی گئی ہے، ان کے شاگردوں نے رکھی. بنیاد مدرسے کی بھی یاد رکھنی چاہیے، جمعیت کی بھی یاد رکھنی چاہیے، تحریک ریشمی رومال بھی یاد رہنا چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ ہماری آزادی کی بہت چیزیں جڑی ہوئی ہے. تو تحریک ریشمی رومال شروعات 1912 میں ہوئی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 30 میں 1966 میں ہوئی، جمعیت علماء کی بنیاد 1919 میں ہوئی. 1920 میں مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑا گیا. 3 سال 2 ماہ 23 دن اتنے دن جیل میں سے کاٹ کر آئے. اور اس وقت استقبال کے اندر گاندھی جی بھی پہنچے تھے. لیکن 1920 کے اندر اکابر نے طے کیا کہ اب غیر مسلموں کو بھی ساتھ لینا چاہیے، الگ الگ نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے کچھ بنیاد ڈالی. اس کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ گاندھی جی تھے. ترک موالات کا فتویٰ جاری کر دیا. ترک موالات کا کیا مطلب؟ انگریز کے یہاں ملازمت بھی نہ کی جائے، ان کی کمپنی کی کوئی چیز کھائی نہیں جائے، ان کا کپڑا استعمال. الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلموں نے اتنا اتفاق کیا کہ ملازمت چھوڑ دی. کپڑے پہننا، وہ کھدر کے کپڑے آتے نا، وہ سب نے پہننا شروع کر دیا. اور انہوں نے ساری ان کی کمپنی کی چیزیں کھانا چھوڑ دی. تو ان کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اور چونکہ گاندھی جی بھی تھے تو غیر مسلم بھی عمل کر رہے تھے، اور ہمارے مولانا ابوالکلام آزاد اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، تو سب نے عمل کیا. لیکن کیا نظر لگ گئی اس ترک موالات کو بھی. 2 سال کے بعد ایک جگہ غصے میں آ کر یو پی کے ایک دیہات میں ان کی پورے توپ خانے کو جلا دیا مسلمان، غصے میں آ کر. اور اس ترک موالات کی ایک شرط یہ تھی کہ عدم تشدد، یعنی کوئی ظلم وغیرہ نہیں کیا جائے گا، ان سے مقابلہ نہیں. اب یہ جب ہوا تو گاندھی جی نے اعلان کیا کہ ترک موالات آج سے ختم. بس اسی نے مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان واپس دوریاں پیدا کر. اور اس کے بعد آگے بڑھتے بڑھتے ایسے بڑھتے ہی رہے. 1930 کے اندر 2 چیزیں آئی. 1930 میں ایک تو آیا نمک آندولن، جس کو ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ڈانڈی یاترا. احمد آباد سے چلے ہیں، 400 کلومیٹر کل ہو رہا ہے. اس میں ہمارے اکابر نے بھی ساتھ دیا، گاندھی جی وغیرہ بھی ساتھ میں تھے، اکابر بھی ساتھ میں دیے. اسی سال سول نافرمانی ہوئی کہ ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، چاہے جیل بھیج دو. تو سب سینہ تان کے کھڑے تھے، ہم سب کو جیل میں بھر دو. تو سارے اکابر جمعیت کے بھی اور گاندھی جی وغیرہ بھی سارے اندر جیل میں. اب انہوں نے دیکھا یار سبز جیل میں تو بھر بھر کے کیا کریں گے، تو پھر انہوں نے اعلان کیا چھوڑنے کا. 80,000 جمعیت کے ساتھی اور ڈانڈی یاترا والے سب کو اندر ڈال دیا. اکابر نے کہا ہم تیار ہے، لے جا خوشی سے. سمجھ میں آئے گا. اور اسی وقت آزادی کی بنیاد بھی ڈالی تھی. 30 کے بعد انگریز کو بھنک تو لگ گئی تھی
کہ زبردستی ہم کسی ملک پر حکومت نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بہت ہوشیاری استعمال کی, چالاک دماغ تھا. 1935 کے اندر انہوں نے ایکٹ انڈیا بنایا. ایکٹ انڈیا کا کیا مطلب؟ بھائی آپ لوگوں کو تھوڑا ہم اختیارات دے رہے ہیں. کیا اختیارات دے؟ نیچے اختیارات دے رہے ہیں. کیا اختیارات؟ مسلمان مسلمان کو ووٹ دیں اور غیر مسلم کو ووٹ دیں. یہ توڑنے کے لیے تھا. اچھا, اس میں مسلم لیگ بھی آ گئی. اس میں مسلم لیگ اس لیے بنی تھی کہ بھائی یہ اچھا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, علماء کو اللہ جزائے خیر دے. 1919 اور 20 میں جب یہ خلیج ہو گئی مسلمان غیر مسلم میں, تو ان حضرات نے یعنی برطانوی حکومت کو یقین ہو گیا کہ یہ علماء ان کو اندر کچھ بھر رہے ہیں, تو انہوں نے شڈی سنگٹن چالو کیا تھا. جب مسلمان غیر مسلم میں 1900 وہ ترک موالات ختم کیا 1922 میں, تو شڈی سنگٹن چالو ہوا. سنگٹن یعنی غیر مسلم سنگٹن ایک ساتھ ہو جاوے. اور پھر وہ بات جو 1919 سے چل رہی تھی آج تک چل رہی, واپسی گھر واپسی. اس وقت ہمارے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اس وقت دارالعلوم دیوبند کے محتمیم نے تنخواہ جاری رکھ کر پورے ملک میں اپنے اساتذہ کو بھیج دیا تھا اور تنخواہیں جاری رکھی تھی. کیوں؟ انہوں نے شدی سنگٹن گھر واپسی پیسہ دے کر یا زبردستی اس مسلمانوں کو غیر مسلم بنایا جا رہا ہے. اس وقت دیوبند میں چھٹی کر کے تنخواہیں جاری رکھ کے پوری جگہ مبلغ بھیجے تھے, علماء اساتذہ کو بھیجا. الحمدللہ اللہ کا شکر, دیوبند کی برکت سے کچھ نہ کچھ درجے میں حفاظت ہوئی. اس کے بعد دوری تو ہو ہی گئی, لیکن 1930 میں یہ سول نافرمانی اور نمک آندولن نے کچھ محبتیں پیدا کر دی واپس. اب واپس بھنک لگی انگریز کو کہ مسلمان اور یہ لوگ دونوں ایک ساتھ ہو گئے ہیں. تو 1935 میں چالاکی سے ایک انڈیا یعنی مسلمان کو ووٹ دے, غیر مسلموں کو ووٹ دے. اس میں مسئلہ نقصان ہو گیا کہ مسلم لیگ ابھر کر باہر آئی اور کانگریس کا تو ہمارے اکابر ساتھ بھی دے رہے تھے. تو جمعیت علماء نے ساتھ دیا کانگریس کا, اور بہت سارے اکابر نے ساتھ دیا مسلم لیگ کا. اور وہاں سے ہمارے اکابر میں بھی اختلاف ہوا. مولانا مدنی کانگریس کی طرف تھے اور ہمارے رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی چونکہ مدنی کی طرف تھے, اور شیخ تو علمی آدمی تھے لیکن کچھ درجے میں مدنی کے ساتھ دیتے تھے. ادھر حکیم الامت تھے, ادھر مفتی شفیع صاحب تھے, ادھر مولانا ظفر احمد تھانوی تھے, مولانا شبیر احمد عثمانی تھے. یہاں تھوڑی بنیادیں الگ ہوئی, لیکن پھر بھی کوئٹ انڈیا موومنٹ جو ابھی ماشاءاللہ اسد الدین صاحب نے آواز لگائی ہے کہ کوئٹ انڈیا, کیا ترجمہ؟ کوئٹ انڈیا موومنٹ کا آواز لگائی 1942 میں. کس نے آواز لگائی؟ تو کہ ایک مسلمان نے آواز. کیا مطلب کوئٹ انڈیا موومنٹ کا؟ ہندوستان چھوڑو, یہ آواز ہندوستان چھوڑو, یہ کوئٹ انڈیا کا ترجمہ ہے کہ آج سے ہندوستان چھوڑو. اس میں سب سے پہلے مسلمان نے آواز, اس میں گاندھی جی نے پھر ساتھ دیا اور سب نے مقابلہ کیا. لیکن جب ایک جگہ انہوں نے, ہمارے دونوں حضرات نے, مسلمان غیر مسلم نے, ایک باہری جہاز پر حملہ کیا بغاوت کے ساتھ, اس پر بہت انہوں نے فائر کرنا شروع کیا اور بہت ساروں کو شہید کر دیا, لیکن پھر بھی ہٹے نہیں. اور الحمدللہ میں ان کو بھنک لگ گئی کہ اب جانا ہی جانا ہے, تو پھر انہوں نے طے کر لیا کہ اب تو ان کو ہر حال میں, پہلے تو وہ غیر مسلموں کو مطمئن کیا کیا بات سے کہ آپ لوگوں کو کیا چاہیے. تو غیر مسلموں نے اپنا دستخط کر کے دیا, جیسا ہمارا ہر جگہ دیا جاتا ہے, ہم کو اتنے اختیارات دیے جاوے تاکہ ہم اپنے مذہب پر عمل کر سکے. جمعیت علماء ہند کے اکابر نے کہا نہیں, ہم کو ایسی آزادی نہیں چاہیے, ہم کو کلی آزادی چاہیے, مکمل آزادی چاہیے, اور آپ لوگ اس ملک کو چھوڑ. تو جمعیت کی جب آواز لگی تو گاندھی جی وغیرہ نے بھی ان کو ساتھ دیا. لاہور میں ایک پروگرام ہوا جس میں شاید سبھاش چندر بوس اور یا کوئی پہنچے تھے, انہوں نے بھی لاہور میں ساتھ دیا, نہیں کلی آزادی چاہیے ہم. اللہ کا شکر ہوا کلی آزادی میں اکابر دیوبند بھی رہے, اور اس کے بعد گاندھی جی وغیرہ کو بھی شریک کیا. اور اس کے بعد 14 کی رات کو, یہ الگ بات ہے کہ وہ قریب سارے الیکشن ہوئے 1946 میں, اور اس میں مسلم لیگ کا بھی الیکشن ہوا, کانگریس کا بھی الیکشن ہوا. کانگریس میں ہمارے اکابر تھے, مسلم لیگ کی طرف وہ ہمارے اکابر تھے, دونوں طرف ہمارے اکابر اپنے سر آنکھوں پر ہے. لیکن اس وقت جو حادثہ پیش آیا کہ 14 اگست وہ ملک تقسیم ہوا, کون سا, جس کو ہم کہتے ہیں نا پڑوس ملک تقسیم ہوا,
اور اس وقت وہ مغربی اور مشرقی یوں کر کے تقسیم کر دیا. ادھر مولانا شبیر احمد عثمانی نے جھنڈا لہرایا, ادھر مولانا ظفر احمد تھانوی نے جھنڈا لہرایا, دونوں ہمارا کام. اور مولانا شبیر احمد عثمانی نے دابیل پڑھایا ہے, اور ادھر ماشاءاللہ ہمارے اکابر تھے, اور 15 اگست کو اس ملک کو تقسیم کیا. اور الحمدللہ ہمیں آزادی ملی ہے, لیکن اب اللہ سے یہ بھی مانگے, آزادی تو دے دی اتنی ساری, بلکہ ایک ابھی میں نے ملفوظ پڑھا کہ یہ تو چند اکابر کی کارگزاری سنائی جا رہی ہے. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کوئی اللہ کا لال پیدا ایسا ہو جاوے کہ جو ہمارے اکابر کے علاوہ جنہوں نے قربانیاں دی ہے اس کی بھی تھوڑی تاریخ آنا شروع ہو جاوے. کیونکہ ہم کو تو نام شیخ الہند کا نام ہے, مفتی کفایت اللہ صاحب کا نام یاد ہے, مولانا شبیر احمد عثمانی کا نام, مولانا ظفر احمد تھانوی کا نام یاد ہے, ان کے علاوہ بہت سارے قربانی. ہم نے چند سال پہلے ہمارے گاؤں, چھوٹا سا گاؤں ہے, وہاں ایک بوڑھے میاں نے ہم کو فوٹو کا بتایا کہ میرے پاس فوٹو ہے, جواہر لال نہرو کچھولی آئے تھے. تو میں نے تحقیق کی کہ وجہ کیا, اتنا گاؤں ابھی بھی ہمارا راستہ ابھی بنا ہے, اتنا دیہات 200 مکان ہے. تو میں نے کہا اس وقت 1950 میں نہرو کیوں آئے, تو پتا چلا کہ ہمارے ایک بوڑھے میاں تھے نقدی چاچا کر, وہ نقدی چاچا نہرو کے ساتھ جیل میں تھے. نقدی چاچا کو وعدہ کیا تھا نہرو نے کہ میں تیرے گاؤں میں آؤں گا, اور قدرت کا نظام وہی وڈا پردھان بن گئے, وزیر اعظم بنے. تو اب وعدہ پورا کرے چاہے وزیر اعظم ہو, لیکن وعدہ پورا کرنے کے لیے ہمارے اکابر یوں کہتے ہیں کہ مولانا حفظ الرحمان سیاروی نے بیان بھی کیا تھا, اور ہماری نئی ٹنکی کا انہوں نے افتتاح کیا تھا نہرو نے, اور اس کے بعد لاجپور کے بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور ایسے بہت سارے صورت کے اکابر ہوں گے جنہوں نے قربانی دی پورے ملک کے, لیکن تاریخ سب کی سامنے نہیں آ رہی ہے. اس کے لیے ہم درخواست بھی کرتے ہیں اگر اللہ اس میں بھی کوئی پیدا ہو جائے کہ کچھ نہ کچھ درجے میں تاریخ جمع کریں جنہوں نے بہت ساروں نے اپنا خون قربان کیا. اس لیے ہم یہ نیت کریں کہ آزاد تو اس وقت ہو گیا تھا, لیکن اب واپس اس طرح کیا جا رہا ہے جیسا کہ واپس ہم غلامی کی طرف جا رہے ہیں. کہ بھائی ہر اعتبار سے ہم کو کس نیت سے دیکھا جا رہا ہے. آپ لوگوں نے بدلا تو اس ملک کو لے کر لے لیا تھا, تو ہمارے اکابر نے اسی ملک کو پسند کیا تھا. تو ہم اللہ سے دعا بھی کریں کہ ہم یہ تاریخ کو یاد بھی کریں گے, اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیں گے, اپنے ماں باپ کو بھی بتائیں گے. ابا اماں صرف گاندھی جی نے, ولبھ بھائی پٹیل نے, نہرو جی نے, انہوں نے صرف سبھاش چندر بوس نے, انہوں نے صرف قربانی نہیں دی ہے, ہمارے اکابر نے بھی جان کی بازی لگا کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے. اور ہم یہ اس لیے بیان رکھتے ہیں ہمارے ادارے والے کہ ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغوں میں بھی جاوے کہ صرف اور صرف انہوں نے ہمارے ابوالکلام آزاد کا ایک جئی کا نعرہ لگا دیتے. اچھا دوسری بات, ہم اپنے ساتھیوں کو طلبا کو بھی سمجھاوے کہ ابھی ایک تو کیس ہو گیا ہے پور بندر کا, ڈرتے ڈرتے بول رہا ہوں لیکن بول ہی دیتے, کیا کریں کہ بھائی ہمارے یہاں ایک ترانہ ہے وندے ماترم کا ترانہ, سمجھ میں آئے گا نہیں. تو علماء جو جانتے ہیں تو اور جو سمجھدار ہیں وہ بعد میں پوچھ لے کہ اس کا کیا ترجمہ. اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ میں وندنا کرتا ہوں, یعنی میں عبادت کرتا ہوں, سمجھا. اور عبادت ہم صرف کس کی کرتے ہیں, اس لیے ہم صاف کھول کر نہیں بتا رہے عام تفصیل اشارہ, کیونکہ ابھی کل ہی میں نے وہ دیکھا میڈیا پر بہت چل رہا ہے, تو اس لیے بچتے ہوئے لے کہہ دیا. لیکن یہ ہم ساتھی اس کو یاد بھی رکھے, طلبہ بعد میں انفرادی پوچھ رہے ذہن بنائیں. تو انشاءاللہ نیت کریں کہ ہم اس اکابر کی قربانی جو جان لگانے کی تھی, اور صرف مدرسہ درس نظامی کا نہیں ہے, اگر ضرورت پڑی تو آج بھی بولو, آج بھی اگر جان کی دینے کی ضرورت پڑی تو ہم دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.